السلام علیکم ناظرین، آج ہم امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی تدفین کیسے ہوئی ان حالات پر روشنی ڈالیں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ نواسۂ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا اور قافلے کی شکل میں کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ ادھر یزیدیوں کے ہاتھوں میں شہیدوں کے سر تھے تو میدان کربلا میں شہیدوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک بغیر کفن و دفن کیے رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا پر بکھری پڑی تھی۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات پر پانی بھر کر آتے ہیں، بنی اسد کی کچھ عورتیں نہر فرات سے پانی بھرنے آئی تو دیکھا کہ کربلا کے زمین پر لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کا بازو ہے تو کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب یہ عالم دیکھا تو روتے ہوئے اپنے گھر گئی اور اپنے آدمیوں کو یہ حال سنایا اور کہا کہ اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین پر رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو ان کی تدفین کرتے ہیں۔ مگر ان مردوں نے یزید کے ڈر سے انکار کر دیا اور کہا یزید تو انہیں قتل کروایا ہے، اگر ہم انہیں دفن کریں گے تو یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے گا، یہ لاشوں کو ویسے ہی رہنے دو۔ مگر بنی اسد کے قبیلے کی عورتوں نے کہا تم رسول کا کلمہ پڑھتے ہو مگر ان کی آل کے لیے یہ رویہ رکھتے ہو، کل محشر میں اپنے رسول اور ان کی صاحبزادی کو کیا صورت دکھاؤ گے؟ یہ کہہ کر ان عورتوں نے خود تدفین کا ارادہ کر کے میدان کی طرف آگے بڑھے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے اور دیکھا کہ کسی کی بھی شناخت نہیں ہو پا رہی ہے، تو انہوں نے سوچا ایک بڑا گڑھا کھود کر انہیں ایک ساتھ تدفین کر دے۔ انہوں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، ادھر ایک معجزے سے ایک گھوڑے سوار نقاب پوش آئے۔ لوگوں نے جب ان سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں تو نقاب پوش نے فرمایا میں نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کا فرزند امام زین العابدین ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے رسول اللہ کی عبا بچھائی اور امام عالی مقام کے جسم اقدس کے حصوں کو اس پر رکھا، اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں اللہ کے حکم سے پہلے سے ہی خبر بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں امام عالی مقام کو اور ان کے ساتھ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کو تدفین کرتے ہیں۔ بنی اسد کے لوگوں نے جو گڑھا کھودا اس میں باقی تمام شہیدوں کو دفن کیا گیا۔ اس جگہ کو آج بھی گنج شہیداں کہا جاتا ہے۔ بس جب یہ لاشیں تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا ایک لاش رہ گئی ہے، یہ کون ہے؟ امام سجاد نے فرمایا یہ حبیب ابن مظاہر ہے، یعنی حضرت حر ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی تدفین ایسی جگہ ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس حاضر ہو تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے حضرت حر کو امام کے قدموں کی طرف کے حصے میں تدفین کیا۔ جب سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا رکو، ایک لاش اور ہے۔ لوگوں نے کہا یہاں تو سب لاشوں کی تدفین ہو گئی، تو انہوں نے فرمایا نہر فرات کی طرف چلو، وہاں ایک اور شہید کی لاش ہے۔ جب پہنچے تو وہاں ایک بازو نظر آیا، تھوڑا آگے بڑھے اور ایک بازو نظر آیا، اور تھوڑا آگے بڑھے ہی تھے کہ جناب ابو الفضل عباس علمدار کی لاش نظر آئی۔ مولا عباس کو اسی جگہ تدفین کر دیا گیا۔ یہ خبر نہر فرات کے پاس ہے۔ آج بھی امام عالی مقام اور مولا عباس کا روضہ آمنے سامنے ہے۔ سلام ہو رسول اللہ کے کنبے پر، سلام ہو ان تمام شہیدوں پر جن کی لاشیں 3 دن تک بے گور و کفن رہی۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم امام عالی مقام کے سر مبارک کو کوفہ لے جاتے وقت جو ایمان افروز واقعات پیش آئے اس بارے میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حافظہ بشریٰ جبین امیری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔